بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا پہلا لیکچر ہے یہ سیل بائیولوجی کے اوپر ہے۔ سیل بائیولوجی میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کس طرح یہ یونیورس وجود میں آیا، اور پھر اس کے بعد ہم بائیولوجی کی پراپر ڈیفینیشن کریں گے، اور اس کے بعد ہم سیل کی طرف جائیں گے۔ تو سائنس میں جو سب سے زیادہ مقبول، فیمس اور ایکسیپٹیبل تھیوری ہے وہ بگ بینگ تھیوری ہے۔ بگ بینگ تھیوری بیسیکلی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح یہ یونیورس وجود میں آیا، اور کس طرح جب یونیورس وجود میں آیا تو یہ ضروری بات ہے کہ اس میں مختلف آرگنزم بھی وجود میں آئیں گے۔ تو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں کہ اس یونیورس کی وجود آنے سے پہلے جو ہمارا یونیورس تھا وہ ایک بال کی مانند تھا، ایک بال تھا۔ تو وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیمپریچر زیادہ ہوئی، یعنی فلکچویشن سے مطلب یہ ہے جب کسی چیز میں چینجز آئے تو اس کو ہم فلکچویشنز کہتے ہیں۔ تو جب اس بال کی ٹیمپریچر زیادہ ہوئی، فلکچویشن آئی، تو اس نے ایک دھماکہ کے ایکسپلوژن کیا۔ تو اس ایکسپلوژن سے صرف 3 ذرات وجود میں آئی: الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران۔ خیر، اگر الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران تو خود مختلف ذرات سے بنے ہیں، لیکن ہم فزکس کی طرف نہیں جائیں گے، صرف یہ کہیں گے کہ الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران وجود میں آئی۔ جب الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران وجود میں آئی تو یہ تینوں مل کر انہوں نے ایٹم بنایا۔ جب ایٹمز بن گئے تو مختلف ایٹمز مل کر اس نے مالیکیولز بنائی، اور مالیکیولز مل کر اس نے آرگنیلیز بنائی۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ سیل میں مختلف آرگنیلیز ہے، تو آرگنیلیز سے مطلب یہ ہے کہ سیل میں جو مختلف آرگنیلیز مالیکیولز نے مل کر آرگنیلیز بنائی، اور مختلف آرگنیلیز مل کر مثلا انڈوپلازمک ریٹیکولم، سائٹوپلازما، گالجی باڈی، اس طرح یہ آرگنیلیز مل کر انہوں نے ایک سیل بنایا۔ اور جب سیلز بن گئی تو بہت سارے سیلز مل کر انہوں نے ایک آرگنزمز بنایا یا آرگنزم بنایا۔ تو یہ کچھ آرگنزم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میں ایک سیل ہوں گے، ہم یعنی یونی سیلولر ہوں گے، اور کچھ نے فیصلہ کیا کہ ہم ملٹی سیلولر ہوں گے، یعنی کچھ آرگنزم نے کہا کہ ہم اپنی زندگی کی جو سارے کام ہیں نا وہ ایک سیل سے چلائیں گے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، ہمیں زندگی کے سارے کام چلانے کے لیے بہت سارے سیلز کی ضرورت ہوں گی۔ جس طرح کوئی آدمی یہ کہے کہ میں یہ سارے کام خود کروں گا، اور جس طرح کہ آدمی کہے ایک فیکٹری میں کہ ہمیں اس فیکٹری کو چلانے کے لیے، اس باڈی کو چلانے کے لیے بہت سے آدمیوں کی ضرورت ہے، تو اس کو ہم ملٹی سیلولر کہتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو لیول آف آرگنائزیشن کی طرف جائیں تو سائنس کہتے ہیں، مختلف سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو ہماری زندگی اس کی 5 لیولز ہے، یعنی انہوں نے ایٹمز کو بھی ایک لائف لیول دیا ہے، مالیکیولز کو بھی، آرگنیلیز کو بھی، سیل کو، آرگنزمز کو بھی۔ تو جو ہمارے ایٹمز کی لائف ہے، ایٹمز، تو اس کا اگزامپل جو میں نے لکھا ہے وہ اے سیلولر لائف ہے، یعنی میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں، یہ اے سیلولر لائف، یہ پھر پری سیلولر، اور یہ سب سیلولر، اور یہ سیلولر، اور یہ سوپرا سیلولر۔ تو اس طرح ان سے بن گئی 5 لیول، یعنی 5 ٹائپس آف لائف ان سے بن گئی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے جو ایٹمز لکھے ہیں یا مالیکیولز لکھے ہیں اس کا زندگی سے کیا تعلق ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اے سیلولر لائف۔ تو اے سیلولر لائف ہم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ لائف سیل کے لیول سے کم ہو۔ اب ہم سیل لیول کس کو کہتے ہیں؟ سیل لیول ہم اس کو کہتے ہیں جب ایک سیل میں سیل میمبرین ہو، نیوکلیر میمبرین ہو، اور نیوکلس ہو، اور سائٹوپلازما ہو، سیل میمبرین، سائٹوپلازما، نیوکلس اور نیوکلیر میمبرین ہو۔ جب ایک سیل میں یہ چیزیں موجود ہو تو ہم اس کو
سیلولر لائف کہیں گے۔ اگر ان چاروں میں ایک بھی موجود نہیں ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اے سیلولر لائف، یعنی دا لائف بلو دا لیول آف سیل۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اے سیلولر لائف۔ اگر اے سیلولر لائف کی ہم اگزامپل کی بات کریں گے تو اس میں کیا آتا ہے؟ پروکیریاٹک لائف، یعنی اس اے سیلولر لائف کی اگزامپل کیا ہے؟ پروکیریاٹک جو بیکٹیریا کی لائف ہے یا وائرس کی لائف ہے۔ وائرس کی جو لائف ہے نا وہ سیل کی لیول سے کم ہے، یعنی آپ کچھ ایسا وائرس بھی دیکھیں گے کہ اس میں لیکن بیکٹیریا میں جو ہے نا یعنی جو بیکٹیریا کی لائف ہے اس میں جو نیوکلس ہے نا اس میں نیوکلس نہیں ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا نیوکلس جو ہے نا وہ سائٹوپلازما میں سپریڈ کیا ہوتا ہے، تو وہ کیا لائف ہے؟ وہ پروکیریاٹک لائف ہے، یعنی اے سیلولر لائف ہے، اور اے سیلولر لائف کی اگزامپل پروکیریاٹک لائف ہے، اور پروکیریاٹک بیسکلی بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اب ہم پری سیلولر لائف کے بعد آتے ہیں۔ پری سیلولر لائف کیا ہوتا ہے؟ یعنی سیلولر لائف سے پہلے، یعنی سیل کی لیول سے پہلے جو لائف تھا اس کو ہم پری سیلولر لائف کہتے ہیں، اور پری سیلولر لائف کی اگزامپل جو ہے نا وہ پروٹسٹا ہے۔ کیا ہے؟ پروٹسٹا ہے۔ اور پھر جو ہے نا سب سیلولر لائف کی اگزامپل جو ہے نا وہ پنجائی لائف ہے۔ اور سیلولر لائف سے مراد یہ ہے جس میں سیل اپنی لیولز مکمل کر لے، مثلا اس میں سیل میمبرین بھی ہو، سائٹوپلازما بھی ہو، نیوکلر میمبرین بھی ہو، نیوکلس بھی ہو۔ جب ایک سیل میں یہ چاروں چیزیں موجود ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ سیلولر لائف کہیں گے۔ اور پھر آتا ہے سپرا سیلولر، یعنی وہ لائف جس سیل کی لیول سے بھی تھوڑا موڈیفائی ہو، ایڈوانس ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سپرا سیلولر لائف۔ پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سپرا سیلولر لائف۔ جو پری سیلولر لائف ہے اس کا اگزامپل جو ہے نا یہ پروٹسٹا ہے۔ سب سیلولر لائف کی اگزامپل جو ہے نا فنجائی ہے۔ سیلولر لائف کی اگزامپل جو ہے نا یہ پلانٹ ہے، اور سپرا سیلولر لائف کی اگزامپل جو ہے نا یہ کیا ہے؟ اینیملز لائف ہے، یعنی جو ہماری زندگی ہے، ایک ہیومن کی زندگی ہے یا ایک اینیملز کی زندگی ہے۔ ہم تو بیسکلی اینیملز ہیں نا، لیکن ہم سوشل اینیمل ہے، تو ہماری زندگی کس لیول میں آتی ہے؟ سپرا سیلولر لیول میں آتی ہے۔ یہ میں نے اس دوسرے پیج پر لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اب ہم جاتے ہیں بایولوجی کی میننگ کی طرف۔ ڈیفینیشن سے پہلے ہم کسی چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے ورڈس کا مطلب کیا ہے۔ تو بایولوجی ہے نا یہ دو گریک ورڈ سے مل کر بنا ہوا ہے۔ بایو کا مطلب ہے لائف، اور لوجی کا مطلب ہے اسٹڈی، نالج یا ڈسکس۔ تو ان دونوں لفظ سے جو مختصر معنی بنتا ہے کہ لائف اسٹڈی، یعنی بایولوجی ہم کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہم لائف اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم بایولوجی کہتے ہیں، یا جس میں ہم لیونگ آرگنزم کو اسٹڈی کریں اس کو بھی بایولوجی کہتے ہیں، یا جس میں ہم بایو مالیکیول اسٹڈی کریں تو اس کو ہم بایولوجی کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بایولوجی کی ڈیفینیشن کرے تو لیونگ آرگنزم اور لائف سے جو سب سے کریکٹ ڈیفینیشن ہے نا یہ دا اسٹڈی آف بایو مالیکیول از کالڈ بایولوجی۔ یہ بہت اچھا ڈیفینیشن ہے اور بہت ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے۔ مثلا اب میں نے آپ کی کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے میں نے لکھا ہے کہ بایو مالیکیولز کیا ہوتا ہے۔ بایو تو ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ بایو کی مطلب کیا ہے؟ لائف، اور مالیکیولز ہے، میں نے مطلب یہ کہ او مالیکیولز دیٹ میک اے لیونگ آرگنزم، او مالیکیولز جو زندگی ایک لیونگ آرگنزم کی بناتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بایو مالیکیولز کہتے ہیں۔ بایو مالیکیولز بنیادی طور پر اس کی کتنے اقسام ہیں؟ 4: کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، لیپڈز، نیوکلک ایسڈ ہے۔ یہ 4 جو ہے نا یہ بایو مالیکیولز ہے۔ اور مثلا بایو مالیکیولز کو میں ایک
اور اینگل سے بھی آپ کو ایکسپلین کر دینا چاہتا ہوں کہ مثلا یہ ایک پن ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ پن گروتھ کیوں نہیں کر رہا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیوں نہیں ہو رہا، تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اس میں بایو مالیکیولز موجود نہیں ہے. مثلا میں آپ کو یہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں، تو مجھ میں کیا موجود ہے؟ بایو مالیکولز موجود ہے، یعنی میں انرجی کو یوٹیلائز کر کے آپ کو یہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں. تو بایو مالیکیولز جو ہے نا، بیسکلی لائف ان بایو مالیکیولز کی وجہ سے ہے. بایو مالیکیولز کی وجہ سے ہمارا لائف ہے. اور بایولوجی میں ہم سمپلی ان 4 مالیکیولز کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح کاربوہائیڈریٹ کام کرتے ہیں، کس طرح پروٹین کام کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ان بایو مالیکیولز یعنی بایولوجی میں ہم بیسکلی کیا اسٹڈی کرتے ہیں، ان 4 مالیکیولز کو اسٹڈی کریں گے. ہاں، پھر جو اس میں نیوکلک ایسڈ یعنی ڈی این اے ہے، ان 4 میں جو ہم ماسٹر مالیکیول کس کو کہتے ہیں؟ ڈی این اے کو ماسٹر مالیکیولز کہتے ہیں. کیوں ڈی این اے کو ماسٹر مالیکیولز کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو جینیٹک مٹیریل ہے، جی ایم سے مراد جینیٹک مٹیریلز ہے، یہ پیرنٹ سے آف سپرنگ میں منتقل کرتے ہیں. کس طرح منتقل کرتے ہیں؟ جس طرح کسی فرض کرے کہ ہے باپ ہے، اس کی آنکھوں کا رنگ بلو ہے، براؤن ہے، تو اس کے جو بچے ہوں گے تو اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو منتقل کرے. تو اس کو ہم جینیٹک مٹیریل ٹرانسفر کو کہتے ہیں. جب ایک باپ اپنی کریکٹرسٹک اپنے بچوں کو منتقل کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دا جینیٹک مٹیریل ٹرانسفر فرام پیرنٹ ٹو آف سپرنگ. یعنی کچھ حیثیت جو ہے نا، یہ باپ یا ماں سے اپنی بچوں میں منتقل ہوتی ہے. تو یہ منتقل کرنے کا کام کس کا ہے؟ ڈی این اے کا ہے. ڈی این اے کا کام کیا ہے کہ وہ جینیٹک مٹیریل جو ہے نا، وہ پیرنٹ سے آف سپرنگ میں منتقل کرے. تو اب ہم تیسری پیج کی طرف آتے ہیں کہ لیونگ آرگنزم کیا ہے. جو ہم نے بایولوجی میں ڈیفینیشن میں کہا ہے کہ ہم اس میں لیونگ آرگنزم کا اسٹڈی کرتے ہیں. تو ہم اب اسٹڈی کریں کہ یہ لیونگ آرگنزم کیا ہے بیسکلی. تو لیونگ آرگنزم میں نے ڈیفینیشن لکھا ہے، یا اینی تھنگ دیٹ ہیز اے لائف، ہر وہ چیز جس میں لائف ہو، اینڈ کنسسٹ آف، اور جو مشتمل ہو، سیل اینڈ دا بیسک یونٹ آف آرگنائزیشن. یعنی ہر وہ چیز جس میں لائف ہو اور اس لائف کا جو بیسک یونٹ ہو آرگنائزیشن کا، وہ سیل ہو، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ لیونگ آرگنزم کہتی ہے. مثلا ہیومن جو ہے نا، یہ ایک لیونگ آرگنزم ہے کیونکہ اس میں بیسک یونٹ جو ہے نا، یہ سیل ہے، اور مختلف سیلز مل کر اس نے ہماری باڈی بنائی ہے. اس طرح پنجائی ہے، اس طرح الجی بھی ہے، اینیملز بھی ہے، بیکٹیریا بھی ہے، پروٹسٹا بھی ہے، انسیکٹس بھی ہے. یہ جو سارے ہے نا، یہ لیونگ آرگنزم ہے. اور اس میں جو بیسک یونٹ ہے وہ کیا ہے آرگنائزیشن کا؟ وہ سیل ہے. اب اگر ہم ان لیونگ آرگنزم کی کریکٹرسٹک کی طرف آئیں گے تو اس میں کیا لیونگ آرگنزم میں کیا کریکٹرسٹک ہوں گے؟ وہ ریپروڈکشن کر سکتے ہیں، ایکسکریشن کر سکتے ہیں، موومنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک لیونگ آرگنزم کی کریکٹرسٹک ہوتی ہے. اب ہم ایک اور بایولوجی میں جو ایک اور ٹرم آتا ہے لائف. تو اب ہم لائف کی طرف جائیں گے کہ لائف کیا ہے. ہم نے تو لیونگ آرگنزم کلیئر کر دیا نا، اب لائف کی طرف آتے کہ لائف ہم کس طرح لائف کو ڈیفائن کرتے ہیں سائنس میں. ایوری فزیکل باڈی دیٹ پوزیس سول. سول ہم کس کو کہتے ہیں؟ روح کو. یعنی ہر وہ فزیکل باڈی سے مراد یہ ہے کہ میں ایک فزیکلی ہوں، جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو ہم فزیکل کہتے ہیں. فزیکل باڈی جس کا کوئی شیپ ہو، کوئی اسٹرکچر ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فزیکل باڈی ہے. اور اس فزیکل باڈی میں روح سول ہو، تو ہم اس کو لائف کہتے ہیں. اب چونکہ سائنس میں آپ اسلام اور سائنس کا تو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف سمجھنا چاہتے ہیں کہ
اسلام میں اور سائنس میں اس روح کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو سائنس اسلام کہتے ہیں کہ دیز آر دا آرڈر ریولوشن آف اللہ، یہ خدا کا حکم ہے، بس خدا کا حکم ہے، جب چاہے ایک انسان میں ڈال لیتا ہے اور جب چاہے ایک انسان سے نکال لیتا ہے۔ لیکن سائنس کہتی ہے، آپ نے اس پر بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے کیونکہ ایک اسلامک کنسیپٹ ہے، لیکن میں نے صرف یہاں پر اس لیے دیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم اسلام کس طرف روح کس اینگل سے دیکھتا ہے روح کو، اور سائنس کس اینگل سے دیکھتا ہے روح کو۔ لیکن سائنس کہتے ہیں جو ڈی این اے ہے یہ سمبل آف لائف ہے، یعنی جو ہمارے ڈی این اے ہے یعنی ایک سیل ہے، سیل میں پھر نیوکلس ہوتا ہے، نیوکلس میں پھر کیا ہوتا ہے، کروموسوم ہوتی ہے، کروموسوم کے اندر پھر ڈی این اے ہوتا ہے۔ تو سائنس کہتے ہیں کہ ڈی این اے از دا سمبل آف لائف، یعنی جس چیز میں یعنی جس آرگنزم میں ڈی این اے ہوگا اس میں کیا ہوگی، لائف ہوگی، لائف ہوگی۔ تو جو سائنس کا کنسیپٹ ہے اور اسلام کا کنسیپٹ ہے، یہ دو مختلف کنسیپٹس ہے، لیکن آپ نے صرف سمجھنا ہے۔ اب ہم برانچز کی طرف آتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے، اگر معلوم نہیں بھی ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کی بہت سے برانچز ہوتے ہیں، کسی پیلز کے بہت سے برانچز ہوتے ہیں۔ مثلا ایک درخت ہے، اس میں صرف 3 شاخ، اور اس تینوں شاخوں سے پھر اکیلے بہت سے شاخ نکلے ہوتے ہیں۔ تو جو مین شاخ ہے نا بایولوجی کی، وہ کیا ہے، وہ صرف 3 ہے، پھر ان تینوں سے چھوٹے چھوٹے شاخ نکلے ہیں۔ تو ہم بایولوجی کی میجر برانچز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ تو بایولوجی کی میجر برانچز جو ہے نا وہ کتنے ہیں، 3 ہے۔ باٹنی ہے، باٹنی کیا ہے، جس میں ہم پلانٹ اسٹڈی کریں، اس کو ہم باٹنی کہتے ہیں۔ زوالوجی کیا ہے، جس میں ہم اینیمل اسٹڈی کرتے ہیں، اینیملز۔ اور مائکرو بایولوجی کیا ہے، جس میں ہم مائکرو آرگنزم اسٹڈی کریں، یعنی وہ آرگنزم جو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، جب ہم وہ اسٹڈی کریں بایولوجی میں تو ہم اس کو مائکرو بایولوجی کہتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے سیل لیکچر میں، اور ہم سیل لیکچر میں سیل کی پراپر ڈیفینیشن، اس کے کنسیپٹ کے بارے میں اور اس کے ڈسکوری کے بارے میں کہ کس طرح یہ سیل ڈسکور ہوا، کس نے کیا اور کس کی مدد سے کیا، انہوں نے کیا کیا کنسیپٹ دی سیل کے بارے میں، تو ہم انشاءاللہ آگے لیکچر میں سیل لیکچر میں یہ کریں گے۔ تو تھینک یو۔